اس موو سے پی ایم ایل این نے اپنے سیاسی مستقبل کو کافی زیادہ ڈیمیج کیا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے ووٹ جو ہے وہ نہیں ڈالا، لیکن اس کے باوجود اپنا فگر جو 186 کا تھا وہ پورا کر لینا حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ آئندہ کا پنجاب کے اندر جو عثمان بزدار ہوگا وہ چودھری پرویز الہی ہوگا۔ ہمیں لیڈر نہیں چاہیے، ہمیں پولیٹیکل پپٹس چاہیے۔ عمران خان صاحب الزام لگا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لوگوں کو ڈرا دھمکا رہی ہے، انہیں روک رہی ہے، وہ بھی کل جھوٹے ثابت ہو گئے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضوی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی رضوان صاحب، یہ راتوں رات کیا ہو گیا؟ کل تو بڑی دھماکے دار کارروائی ہوئی اور پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا، تو اب آگے کیا صورتحال آپ کو بنتی نظر آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل، پرویز الہی صاحب نے 186 کی گنتی پوری کی ہے۔ نمبر ون، یہ جو موو ہوئی ہے یہ جیسے بھی ہوئی ہے، جس طرح بھی ہوئی ہے، لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے پاس 186 نمبر پورے تھے، کم از کم اسمبلی کے اندر یہی ہوا۔ اور اس موو سے پی ایم ایل این نے اپنے سیاسی مستقبل کو کافی زیادہ ڈیمیج کیا ہے۔ اور یہ موو تب ہوئی ہے جب مریم نواز شریف کو پارٹی کا انہوں نے چیف آرگنائزر مقرر کیا ہے، اور ان سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب چیف آرگنائزر تھے، اور چیف آرگنائزر جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ پارٹی کو بہت زیادہ آرگنائز کر لیا تھا، تو اس لیے وہ تھک گئے تھے، تو ان کو ہٹا کے تو مریم نواز شریف صاحبہ کو کیا ہے جو ابھی پاکستان نہیں پہنچی، اور ان کی آرگنائز کی ہوئی جو سوشل میڈیا تھی پی ٹی آئی کی، پی ایم ایل این کی، وہ اس وقت غائب تھی جب یہ سارا ہو رہا تھا۔ اس کی دو وجوہات جو ہیں وہ اس وقت تک تبصرہ نگار کر چکے ہیں، ہم تبصرہ نگاروں کی رائے دہرا کے اپنا ذرا مقام بلند کرنے لگے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پرویز الہی صاحب پچھلے دنوں پاکستان کے ایک محکمے کے بہت بڑے افسر کے گھر گئے تھے پچھلے دنوں لاہور، تو انہوں نے جو لاہور آئے ہوئے تھے، ان کے دو ہے نا فیملیز ہیں نا، ایک اسلام آباد میں ایک لاہور میں، تو وہ لاہور آئے ہوئے تھے، تو یہ لاہور جا کے ان کے در کے پاس بیٹھ گئے تھے، تو وہاں پہ ان کو ایک انڈرٹیکنگ ہوئی تھی کہ آپ اسمبلی نہیں توڑیں گے تو آپ کو ہم اعتماد کا ووٹ دلوا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے 8 بجے تک 141 تھے، پھر 9-10 بجے تک 171 ہوئے، اور پھر رات 1 بجے تک جو تھے وہ 186 پورے ہو گئے، تو وہ کہیں نہ کہیں لیکن سر اس میں درمیان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے ووٹ جو ہے وہ نہیں ڈالا یا جو اسمبلی میں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اپنا فگر جو 186 کا تھا وہ پورا کر لینا حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ ہاں بالکل، 5 لوگ تھے جنہوں نے بانگ دہل اپنا ووٹ نہیں دیا، اور باقی لوگ جو تھے وہ پورے ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ 187 کی بات بھی کر رہے تھے ڈپٹی سپیکر صاحب، لیکن 187 نہیں ہوئے۔ اب اس کا جو بھی ہوگا وہ کانسیکوینسز جو ہیں وہ تو پی ایم ایل این کو سیاسی طور پہ اس کے بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ ان کے قائدین نے بہت زیادہ بہت بڑے بڑے منہ کھول کے اس کے اوپر دعوے کر رکھے تھے، تبصرے کر رکھے تھے، اور وہ تو جیسے پنجاب کا قبضہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ایک یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ پنجاب اب پی ایم ایل این کو نہیں دیا جائے گا، اور پنجاب کے اندر جو نئی سسٹم بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر پی ایم ایل این ایک پارٹی تو ہوگی، اور شاید سب سے بڑی پارٹی بھی ہو جائے، لیکن مسلم لیگ کاف اور یہ چھوٹی پارٹیاں یا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، یہ ساری تعداد میں مل کے اس سے کہیں زیادہ ہوں گی، اور یوں آئندہ کی جو سیاست ہے، آئندہ کا پنجاب کے اندر جو عثمان بزدار ہوگا وہ چودھری پرویز الہی ہوگا، جس کے ارد گرد پوری پنجاب گھمائی جائے گی۔ تو یہ مجھے تو کل کے جو بھی نتائج ہوئے، مطلب یہ جو آپ کی بات سے مطلب سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اور چودھری پرویز الہی جو گروپ ہے ان کا الحاق جو ہے وہ آئندہ بھی ہمیں کئی سالوں تک دیکھنے کو ملے گا۔ جی جی، دونوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور نمبر 1 نمبر 2 وہ پرویز الہی اس لیے بھی ساتھ رہیں گے کیونکہ
ان کا خیال ہے، میں اپنا خیال نہیں کہہ رہا، ان کا خیال ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لے کے عمران خان صاحب ذاتی طور پہ ناقابل قبول ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، تو میرا جو ہے وہ فلوک لگ جائے گا. ٹھیک ہے. سر یہ بات جو ہے کہ جی عمران خان صاحب ناقابل قبول ہو جائیں گے، یہ بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں میں بھی یہ سوچتی کہ شاید عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ان کا سین بن سکتا ہے. جبکہ کل ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب نے جیسے کہا تھا کہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، اور انہوں نے وہ ثابت بھی کروا دیا کہ 187 ووٹ لے کے، اور انہوں نے پنجاب میں جو ہے وہ اپنی جو بھی ایک فگر چاہیے تھا اپنی اکثریت ثابت کر دی. تو نہیں، اگر مائنس کرنا اور ریڈ لائن جو ہے وہ ایک ہی بات ہوئی نا. نہیں، یہ نہیں، ایسی بات نہیں تھی. ریڈ لائن کا تو ابھی ہونا ہے نا ٹیسٹ، وہ تو پی ٹی آئی کے حوالے سے ریڈ لائن ہے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے ریڈ لائن ہے. پی ٹی آئی تو قابل قبول ہے، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ٹپیکل ایک لائن ہوتی ہے کہ نواز شریف کے بغیر نون لیگ قابل قبول ہے، زرداری کے بغیر اور بلاول کے بغیر پیپلز پارٹی قابل قبول ہے، تو اسی طرح عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی قابل قبول ہے. ٹھیک ہے. تو وہ مطلب ہمیں لیڈر نہیں چاہیے، ہمیں لیڈر نہیں چاہیے، ہمیں پولیٹیکل پپٹس چاہیے جو کہ جن کو ہم کسی بھی طرح سے چاہیں تو موو کروا سکیں، چھوٹے چھوٹے پگمیز ہوں جن کو اپنی مرضی کے ساتھ ادھر ادھر کیا جا سکے، اور کوئی ایسا قاداور لیڈر نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ ہے جو ہے وہ صورتحال ہے. اسی بات کی بیس پہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو کل کہا تھا انہوں نے تو وہ کروا کے دکھا دیا. آخر کو اعتماد کا ووٹ پرویز الہی صاحب نے وہ لینے کی حامی بھی بھر لی، ساری کاروائی بھی ہوگی اور وہ لینے میں کامیاب بھی ہو گئے، اور نون لیگ کو ایکسپٹ بھی کرنا پڑ گیا. پھر میں آپ سے کہوں گا، آپ اپنی رائے سے رجوع کریں. 5 لوگ جو مس ہوئے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے ہی مس ہوئے ہیں. 191 ہے نا ان کی کیپیسٹی، تو اس میں سے 5 لوگ مس بھی تو ہوئے ہیں نا جن کے خلاف وہ ریفرنس بھیج رہے ہیں. اب کوئی یہ پوچھے تو وہ تو سر یہ تو ہماری جو ہمارے یہ جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں یہ تو ان کا وتیرہ ہے. ان کو جہاں کی طرف جہاں ہوا چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ تو اس طرح کے نازک موقع پہ جوڑ توڑ تو چل رہا ہوتا ہے، اور وہ جوڑ توڑ ہو رہا ہوگا. نہیں، دوبارہ دیکھیے، 5 لوگ پی ٹی آئی کے جنہوں نے کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، انہوں نے ووٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے. 2 لوگ ان کے بھی کم تھے، پرویز الہی صاحب کے بھی، وہ آخر میں آ کے مل گئے، وہ 5 نہیں ملے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب الزام لگا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لوگوں کو ڈرا دھمکا رہی ہے، انہیں روک رہی ہے، وہ بھی کل جھوٹے ثابت ہو گئے. ان کے کسی رکن کو کسی نے نہیں روکا اور اس نے آگے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. تو یہ تو دیکھیے نا. اس بات پہ غلط ثابت ہو کے تو عمران خان صاحب بھی خوشی ہوئے ہوں گے کہ اچھا چلے میں غلط ثابت ہو گیا. تو نہیں، وہ ان کا کیا ہے، وہ یو ٹرن لے لیا کرتے ہیں. اب وہ اسمبلی توڑ کے دکھائیں ذرا. پھر اب آپ اس بات پہ مصر ہی ہیں تو میں پھر اس پہ آ جاتا ہوں. اب وہ اسمبلی توڑ کے دکھائیں، کیونکہ اسمبلی توڑنا تو ان کا تھا نا کہ جی میں نے اسمبلی توڑ دی. اب وہ پنجاب کی نہیں، اب آپ صحیح بات پہ آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جو ڈیل کی تھی عمران خان صاحب سے الگ ہو کے، وہ جن کے در پہ جا کے بیٹھے تھے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے اور ان کو اعتماد کا ووٹ مل جائے، تو اٹ مینس کہ وہ والی ڈیل پکی ہے. میرا یہ خدشہ ہے، اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مجھے یہ خدشہ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے اگلے 3 ماہ تک اس کیس کا ڈیٹیل ججمنٹ ہی جاری نہیں کرے گی، اور پی ٹی آئی کہے گی کہ جیسے ہی ججمنٹ آئے گی ہم اسمبلی توڑ دیں گے. ٹھیک ہے. یہ میرا خیال ہے، میں غلط بھی ہو جاؤں بعد میں، تو میرا خیال ہے، جو غلط بھی نہیں ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اس بات پہ میں آپ سے ایگری کرتی ہوں. ہاں، مجھے لمحہ موجود میں یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی قسم کی اس سے بچانے کے لیے کہ جب لوگ ان کو کہے کہ ہاں اسمبلی توڑو، ٹھیک ہے نا، اس سے بچنے کے لیے ان کو جو علی سائی صاحب کے سسر ہیں یہ سہولت فراہم کریں گے کہ وہ ججمنٹ ہی جاری نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، جب وہ ججمنٹ جاری نہیں کریں گے تو پی ٹی آئی کے پاس جواز ہوگا نا کہ دیکھیں جناب، ہم تو اسمبلی توڑنے کے لیے تیار تھے، وہ ججمنٹ آئے اور اس کے اندر ڈیٹیل ریزننگ ہو تو پھر ہم اسمبلی توڑیں گے نا. اس کا مطلب یہ ہے، جو میں آپ کی بات سے سمجھی ہوں، کہ ایک ادارہ اس کو تو ہم نہیں چھیڑ سکتے، ہم نے مان لیا کہ وہ نیوٹرل ہو گیا، اور باقی کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کی جو ون ون سچویشن ہے اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اس کا مطلب ہے میں نے جب شروع سے جو تجزیہ کرنا شروع کیا ہے وہ میں آپ کو اپنی بات سمجھا نہیں پایا. وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے کہا تھا میں مشرف صاحب کو 8 دفعہ وردی میں صدر منتخب کرواؤں گا. وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں.
भाई वो जद्दी पुश्ती उनके खिदमतगार हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो कहते हैं तो कि वो अगर इमरान खान साहब के साथ है, खिलाफ बोल पड़ते हैं कि आपने बाजवा साहब के खिलाफ बात की है, आपकी नेपियां साफ करते रहे हैं, आपके तो मुफ्त सर मुझे ये बताएं वो जो 10 लोगों की पार्टी है, अगर हमने ये बात शुरू में भी की कि वो अब मुस्तकिल तौर पे पीटीआई का एक हिस्सा बनती हुई नजर आ रही है, उनका इलाहा काफी टाइम तक चल सकता है, तो इट मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फेवर तो इमरान खान को जाएगी ना। जी बिल्कुल नहीं, इनडायरेक्टली नहीं जाएगी, इमरान खान को फेवर नहीं जाएगी डायरेक्टली, इमरान खान की पार्टी को जाएगी। आप की बात यहां तक दुरुस्त कर लेता हूं, इमरान खान साहब की जात को शायद ना जा सके, ठीक है। और कल अच्छा, इमरान खान साहब ने तकरीर फरमाई जो आप और मैंने इकट्ठे ही बैठ के तकरीबन सुनी थी, जिसके अंदर उन्होंने रेड लाइन का जिक्र किया और कहा कि मैं किसी रेड लाइन को नहीं मानता और मैं इस रेड लाइन को मिटा के दिखाऊंगा। ये उन्होंने क्यों कहा? वो इसलिए कहा आप बताएं जी। इसलिए कहा कि ये जो परवेज लाही साहब हैं, ये जब उस दर के ऊपर मत्था टेकने के लिए जाते हैं, और वो न्यूट्रल वालों का दर है, वो न्यूट्रल नहीं है वैसे, बाय द वे, ठीक है, मैं ये प्रोग्राम में बार बार कह चुका हूं, न्यूट्रल वालों के दर के ऊपर जब वो मत्था टेकने जाते हैं तो उनको आगे से कुछ कहा जाता होगा, वो उन्होंने पैगाम ला के तो और दे अपने पैगाम उसको। उसने कल की तकरीर में न्यूट्रल वालों की भी अच्छी खासी जो थी वो चित्रोल किए है, मेरा ख्याल है उनकी तबीयत भी साफ हो गई होगी। तो बहरहाल मुझे तो इसमें ये नजर आ रहा है पंजाब का मुस्तकबिल जो है वो इस तरह का मतलब के होगा। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो यूएई से या सऊदी अरब से या कहीं से भी जो हमें 2 अरब 3 अरब या जितने भी अरब डॉलर्स जो है वो हमें इमदाद की सूरत में या कर्ज की सूरत में मिल रहा है, तो पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल ये है कि वो इसी तरह से कर्ज लेते रहेंगे, वक्ती तौर पे गुजारा होता रहेगा, कुछ कर्ज वापिस होता रहेगा, कुछ कर्ज और लिया जाता रहेगा, और पाकिस्तानी अवाम जिस हाल में है वो उसी में जिए या मरे वो अल्लाह के ऊपर छोड़ना। मैं आपको इस सिचुएशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए अगर आप और हमारे नाजरीन कोशिश करें तो वो इस वक्त जो सिचुएशन मिस्र में है उसका मुतालिया कर लें। मिस्र ने पिछले 6 माह के अंदर मिस्र को आपको पता है डिफॉल्ट का सामना है इस वक्त, और आईएमएफ के पास वो गया है। पिछली दफा जब वो आईएमएफ के पास गया था तो उसे को 15 अरब डॉलर का पैकेज मिला था, और उसने वो पैकेज जो है वो आगे जाया कर दिया। आईएमएफ ने जो काफी चीजें वो उसने नहीं की, मिस्र के ऊपर मुस्तकिलन फौजी आमरीयत है, और उन्हें जब पैसे मिले हैं बाहर से अंदर से, उन्होंने फौरी तौर पे नया कैपिटल बनाने के लिए, जो कि मेरा ख्याल है कि $100 बिलियन का प्रोजेक्ट है, उन्होंने लॉन्च कर दिया सहरा के अंदर। उन्होंने कहा था आप अपने अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं या जो भी करें, आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज थी वो उन्होंने नहीं की, और अब आईएमएफ उनको हाथ पांव पकड़ाने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको आज की तारीख देखनी हो तो आप देखें जब ये मौजूदा जो जर्नैल है इसने मार्शल लगाया था तो उस वक्त सऊदी अरब से भी इसको 8 अरब डॉलर मतलब कैश में मिला था, और तकरीबन 4 से 5 अरब डॉलर जो था वो यूएई ने दिया था, अगर आपको याद हो, मुझे याद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा सऊदी अरब का जो 2 अरब डॉलर वो मजीद देने लगे हैं, वो मिला के 5 अरब डॉलर होगा, और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं उन्होंने 3 अरब डॉलर जो पहले दिए हुए थे वो रोल ओवर कर दिए और 1 अरब डॉलर और देगा। हम मिस्र से थोड़े से दूर रह गए हैं फाइनेंशियली देखा जाए, अदरवाइज देखिए। लेकिन पिछले 6 माह के अंदर उन्होंने जो है रफाल तैयारों का ऑर्डर प्लेस किया है चाइना को, सॉरी फ्रांस को, कोई 400 अब टैंक खरीदने लगे हैं। तो खिलौने वो बच्चों के लिए टॉयज फॉर बॉयज वो अच्छे खरीद रहे हैं, लेकिन आईएमएफ की भीख मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी उसी रास्ते पे जाता हुआ नजर आ रहा है। वही तो मैंने आपको कहा कि मांगे तांगे का है, कोई किसी टाइम भी अगर वापस मांग ले तो हम तो घुटनों पे आ गए। इसलिए हमारा भारत के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। इस वक्त जो सिचुएशन बनती है हमारी वो मिस्र वाली बनती है, और मिस्र को भी उन्हीं मसाइल का सामना है जिन मसाइल का हमें सामना है। लेकिन बहरहाल आपको मुबारक हो, चाचू जो हैं वो पहुंचे हैं यूएई, और यूएई ने 2 अरब डॉलर हमें जो पिछले थे वो कहा है कि अच्छा आप रखें 1 साल के लिए, और 1 अरब डॉलर हम हमसे और भी ले जाएं। यूं यूएई का भी 3 अरब डॉलर हो गया पाकिस्तान में। अभी मिस्र का चक्कर उनका, मिस्र कह रहा हूँ, कतर का चक्कर उनका रहता है। देखें वहां से क्या भीख मिलती है। तो चाचू की बेसिकली जो ड्यूटी है वो ये है कि वो दुनिया भर से पैसे मांग के लाए
اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ گندم کا اجرا روک کے ملک کے اندر خوراک کا بحران پیدا کریں اور اس کے نتیجے کے اندر جوتی جو ہے وہ چاچو کو پڑے. یہ ان کی ڈیوٹی ہے اور یہ ہے جس کی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. آج کے ولاگ سے اجازت چاہوں گی. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر کیجیے گا, کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.